بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 111 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الذی یموت ولیس لہ وارث. یہ باب اس شخص کی میراث کے حکم کے بارے میں ہے کہ جو مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن اصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن الاصبہانی سے، انہوں نے مجاہد ابن وردان سے، انہوں نے عروہ سے، عروہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان مولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقع من عزق نخلۃ فمات، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام کھجور کے درخت کی شاخ سے گر کر مر گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا هل له من وارث، دیکھو کیا اس کا کوئی وارث ہے. قالوا، لوگوں نے بتایا، لا، نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے. قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فادفعوه الى بعض اہل القریۃ، اس کو گاؤں کے بعض لوگوں کو اس کا ترکہ دو. وفی الباب، اس باب میں عن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، لاوارث شخص جس کا کوئی وارث نہ ہو، تو اب اس کا ترکہ، اس کا حکم کیا ہے. دوسرا، یہاں پر اس باب میں جو ذکر ہوا تو آزاد کردہ غلام، مولا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا. تو اب یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ آزاد کردہ غلام کی میراث کا حکم کیا ہے. تو یاد رہے کہ اگر آزاد شدہ غلام اس کے کوئی رشتہ دار نہ ہو تو پھر جس نے اس کو آزاد کیا ہو تو وہی اس کا وارث ہوتا ہے. تو اگر یہاں پر اس حدیث میں ہم دیکھیں تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میراث کے مستحق تھے، لیکن انبیاء کرام کسی کے وارث نہیں ہوتے. یہ مسئلہ مختلف فی ہے، بیان کریں گے انشاءاللہ اسے بھی. تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خود نہیں لیا بلکہ بیت المال کے مصرف میں دے دی، اور یہ فرمایا کہ اس کو اس قریہ کے، یعنی یہاں کے فقراء اور مساکین کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے، ان کو دے دیا جائے. اس وقت کے مصلحت میں یہی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ کیا انبیاء کرام یہ اپنے کسی عزیز اور دوسروں سے وہ وارث بن سکتے ہیں یا نہیں. تو ایک بات تو جمہور کے نزدیک، سب کے نزدیک مسلم ہے، متفق علیہ ہے کہ انبیاء کے اپنے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی نبی مال چھوڑ کر بھی جائے تو وہ رشتہ داروں میں بطور میراث تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کا سب غرباء اور مساکین پر صدقہ کرنے کا حکم ہے.
وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ انبیاء کی وراثت مال میں نہیں بلکہ وہ علم میں ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی انبیاء کرام کی وراثت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اس سے مراد مال نہیں بلکہ علم مراد ہوتا ہے۔ اب انبیاء کے مال میں تو وراثت جاری نہیں ہوتی، لیکن کیا انبیاء کرام اپنے اقارب اور رشتہ داروں کے وارث ہوتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہم اللہ، ان حضرات کے نزدیک انبیاء کرام اپنے اعزاء و اقارب کے وارث ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد حضرت عبداللہ ترکہ میں کچھ غلام اور بکریاں چھوڑ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں والد کی طرف سے میراث میں ملی تھی۔ اور دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے، دیکھیں کہ حدیث مبارک میں جو الفاظ آئے ہیں لا نورثو، ہم وارث نہیں بناتے، یہ بات تو الفاظ تو ثابت ہے، لیکن لا نرثو اس کا لفظ کہ ہم وارث نہیں ہوتے یہ لفظ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی راوی کا تصرف ہے، تو اسی لیے اس روایت پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے اعزاء و اقارب کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں احناف اور بعض دیگر حضرات، ان کے نزدیک انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے اعزاء و اقارب کے وارث نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کرتے ہیں، اس پر دلیل کرتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یعنی ہم انبیاء کی جماعت نہ وارث ہوتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی مسلک پر اکثر حضرات کا اتفاق ہے، اکثر جمہور کا اتفاق اسی پر رہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات یہ کسی کے وارث نہیں بن سکتے، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اگر دیکھا جائے، امام شافعی اور امام مالک کی دلیل کو اگر دیکھیں کہ اپنے والد سے میراث ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میراث نبی بننے سے پہلے ملی تھی، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی میراث المولا الاسفل، یہ باب ہے مولا کے وارث بننے میں، کیا آزاد کردہ غلام یہ اپنے آقا کا وارث ہو سکتا ہے، مولا اسفل یعنی جو نیچے والا ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے عوسجہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رجلا مات على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص مر گیا اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا مگر ایک غلام کہ جس کو اس نے آزاد کیا تھا، فأعطاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم میراثہ، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آقا کی میراث اس آزاد کردہ غلام کو دے دی، وہی شخص جو مر گیا تھا تو اس کی میراث اس آزاد کردہ غلام کو دے دی۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ والعمل عند اہل العلم فی ھذا الباب، اور اہل علم کا عمل اس باب میں اذا مات رجل ولم يترك عصبہ، کہ اب اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے پیچھے عصبہ نہ ہو، اس کے مال کے وارث وہ موجود نہ ہو،
ان میراثہ یجعل فی بیت مال المسلمین، تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس طرح اس کا مال وہ بیت المال میں رکھا جائے گا جو مسلمانوں کے مصارف میں اور ان کی ضرورتوں میں کام آئے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، آزاد کردہ غلام اپنے آقا کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر میت کا کوئی رشتہ دار زندہ نہ ہو تو اس کا ترکہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا تاکہ امیر المؤمنین مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں اسے صرف کر سکے۔ اب حدیث الباب میں ہم دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کے آزاد کردہ غلام کو اس کا حصہ دے دیا، اب یہ اس کے مخالف آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبرعاً اور احسان کے طور پر دیا تھا کہ وہ اس کا مستحق تھا، یعنی بطور میراث نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے مولا سے وارث بن رہا ہے، اپنے آقا سے وارث بن رہا ہے۔ اس لیے تو یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ آزاد کردہ غلام اپنے آقا سے وارث نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں حضرت طاووس اور قاضی شریح، ان دونوں حضرات نے حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق قول کیا ہے کہ جس طرح آزاد کرنے والا اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث ہو سکتا ہے تو ایسے ہی آزاد شدہ بھی اپنے آزاد کرنے والے کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا اعتبار کیا ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آزاد کرنے والا اس کے مال میں آزاد شدہ غلام وہ وارث نہیں بن سکتا۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر، یہ باب ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میراث کے ابطال کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن عسامة بن زيد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی سفیان نے، انہوں نے زہری سے۔ اسی طرح ایک اور سند اس کی ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے عمرو بن عثمان سے، انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نحوه وفي الباب، اسی طرح ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے اسی طرح کی۔ وفي الباب عن جابر، اور اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وعبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ھذا رواہ معمر وغیر واحد عن الزہری نحو ھذا، اسی طرح روایت کی ہے معمر نے اور کئی دوسرے حضرات نے زہری سے اسی طرح کی۔ وروا مالک عن الزہری عن علی بن حسین عن عمر بن عثمان عن عسامة بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اسی طرح روایت کی ہے مالک نے زہری سے، انہوں نے علی ابن حسین سے، انہوں نے عمر ابن عثمان سے، انہوں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسامہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وحدیث مالک وہم وہم فیہ مالک، اور حدیث امام مالک یہ وہم ہے، یعنی اس میں امام مالک کو وہم ہوا ہے۔ وروا بعضهم عن مالک فقال،
اور بعض نے اس کو امام مالک سے نقل کیا ہے اور فرمایا عن عمر بن عثمان واکثر اصحاب مالک قالوا عن مالک عن عمر بن عثمان، اسی سند کے ساتھ کہ انہوں نے عامر بن عثمان سے اور اکثر امام مالک کے شاگردوں نے یہ کہا ہے عن مالک عن عمر بن عثمان، یعنی عمر کی جگہ عمر کا لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے اکثر شاگردوں نے ان کے اسی طرح اسی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وعمر بن عثمان ابن عفان ہوا مشہور من ولد عثمان، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں مشہور ہیں۔ ولا نعرف عمر بن عثمان، لیکن عمر ابن عثمان ان کو کوئی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے اسے۔ والعمل على هذا الحديث عند اہل العلم، اور اہل علم حضرات کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے۔ واختلف اہل العلم فی میراث المرتد، اسی طرح اختلاف کیا ہے اہل علم نے مرتد کے میراث کے بارے میں۔ فجعل بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم المال لورثته من المسلمین، تو بعض اہل علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور ان کے علاوہ کئی دیگر تابعین تبع تابعین نے اس مال کو، مرتد کے مال کو، مسلمان جو ان کے وارث ہو تو ان کے لیے قرار دیا ہے کہ یہ ان کے لیے ہوگا۔ وقال بعضهم، جبکہ دیگر حضرات کے نزدیک لا يرث ورثته من المسلمین، مسلمان ان کے ورثہ جو بھی ہو وہ اس مرتد کے مال کے وارث نہیں ہوں گے۔ واحتجوا بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر احتجاج دلیل بنایا ہے لا يرث المسلم والکافر، کہ مسلمان کافر سے وارث نہیں بن سکتا۔ وہو قول الشافعی، اور یہی ایک قول ہے امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کا۔ جی عزیز طلباء کرام، مسلمان اور کافر کے درمیان میراث کا مسئلہ، تو یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، لیکن اب مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ جمہور صحابہ کرام تابعین کا مسلک یہی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن بعض صحابہ کرام میں سے جیسے معاذ ابن جبل، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور مسروق رحمہ اللہ، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ تو جو پھر وارث ہونے کے قائل ہیں وہ حضرات استدلال کرتے ہیں الاسلام یزید ولا ینقص، کہ دیکھیے اسلام اس میں اضافہ آئے گا اور کم نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل جو وہ حضرات پیش کرتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام یہ غالب سربلند رہے گا اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آئے گی، یعنی مسلمانوں کے مال کو کوئی نہیں لے گا لیکن دوسروں کے مال مسلمان لے سکتے ہیں، چاہے وہ میراث کے طور پر ہو یا جس طرح بھی ہو۔ جمہور ان دونوں دلائل سے جواب دیتے ہیں کہ ان احادیث میں اسلام کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے، میراث کا حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مسلمان کافر سے وارث بن سکتا ہے، بلکہ نہ مسلمان بن سکتا ہے کافر سے، اسی طرح جس طرح کافر مسلمان کا مال بطور میراث نہیں لے سکتا۔ اب یہ آخر میں جاتے ہیں اگلی آخری سلائیڈ کے۔ یہاں سے وہ حدیث مالک ان سے لے کر یہاں تک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے عبارت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ زہری سے روایت کرنے والے معمر اور دیگر راویوں نے عمر ابن عثمان ذکر کیا ہے، جبکہ امام مالک کے بعض شاگردوں نے عمر ابن عثمان یعنی بغیر واو کے اس کو ذکر کیا ہے۔ واو کے ساتھ عمر پڑھا جاتا ہے، بغیر واو کے عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ جو امام مالک کے شاگردوں نے بغیر واو کے یعنی عمر ابن عثمان ذکر کیا ہے، یہ
وہم ہے، امام مالک کو یہ وہم ہوا ہے، جبکہ صحیح عامر ابن عثمان ہے، کیونکہ یہ حضرت عثمان ابن عفان کے اولاد میں سے مشہور ہے، جبکہ ولا نعرف عمر ابن عثمان کہ ہم عمر ابن عثمان کو نہیں جانتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔